یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے شارٹ کٹ رستے آپ کو تقریباً بہت ساری جگہوں پر ملتے ہیں۔ آج کل ایک خرابی ہماری عوام میں پیدا ہو گئی ہے، وہ ہر طرح کے معاملے میں شارٹ کٹ کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ بھئی کسی طریقے سے۔ اب دیکھیے یہ جو سائیڈ سے رستہ ہے، اگر اس رستے سے جائیں گے تو شاید چند سیکنڈز آپ کے زیادہ لگ جائیں گے، لیکن آپ اس شارٹ کٹ رستے سے جائیں گے تو آپ کے چند سیکنڈ بچ جائیں گے، لیکن یہاں پر لگا ہوا جو گھاس آپ خراب کر بیٹھے اپنے شارٹ کٹ کی وجہ سے، اب مجھے بتائیے کہ اس کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا؟ آپ نے اپنے چند سیکنڈ تو بچا لیے، لیکن اس کا ازالہ جو وہ گھاس خراب آپ نے کی، یا بعض تو یہ تو چلو گھاس ہے، بعض لوگ تو کسانوں کی لگی ہوئی فصلوں کا خیال نہیں رکھتے، فصلوں میں سے گزر کے جاتے ہیں اور وہ کتنے بیج جو اس میں لگے ہوئے تھے آپ کے پاؤں رکھنے کی وجہ سے وہیں دبے رہ گئے اور وہ اپنی زندگی نہ پا سکے۔ اس میں کسان کے ہل چلانے کی محنت ہے، کسان کے پانی لگانے کی محنت ہے، اس کی سپرے کرنے کی محنت ہے، نہ جانے کتنی محنت آپ نے اس کی ضائع کر دی اپنے چند سیکنڈ بچانے کے لیے۔ یاد رکھیے یہ شارٹ کٹ رستے ہمیں بہت زیادہ خراب کرتے ہیں، اور اس میں یہ جو مثال دی ہے میں نے، یہ بیسیکلی ایک بات سمجھانے کے لیے ہے کہ آج کل ہماری عوام کو ٹوٹلی تقریباً آلموسٹ آپ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں دیکھ لیجئے کہ ایک نیا طبقہ ایجاد ہوا ہے۔ وہ طبقہ کیا ہے؟ پراپرٹی ڈیلرز کا۔ ہر بندہ پراپرٹی ڈیلر بنا ہوا ہے، ہر بندہ پراپرٹی ڈیلر۔ راتوں رات میں امیر بن جاؤں، بس 2-4 پلاٹ بیچوں اور میں جناب وہ اتنا بڑا سرمایہ اکٹھا کر لوں کہ میں یہ بھی بنا لوں گا، میں وہ بھی بنا لوں گا، میرا گھر چل جائے گا، میری عالیشان کوٹھی بن جائے گی، میرا جناب بینک بیلنس کہاں چلا جائے گا، میری گاڑی نہیں ہو جائے گی۔ ارے وہ خدا کے بندے، یہ اس پوری دنیا کو بیچ کے کھا جانا ہے کیا آپ لوگوں نے بھائی؟ یہ پراپرٹی ڈیلر کا جو طبقہ ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ تو یہ جو شارٹ کٹ کا رستہ، اور پھر اس سے ایک نقصان اور کیا ہوا ہے؟ ایک تو یہ شارٹ کٹ والا رستہ ہم نے اپنا کر اپنے آپ کو دن رات اپنے جتنی محنت طلب کام تھے وہ ہم نے چھوڑ دی، اور پھر ان محنت طلب کاموں کو چھوڑنے کا جو نقصان ہوا وہ کیا نقصان ہوا؟ آپ یہ دیکھیے، ایک نقصان تو یہ ہوا کہ جتنے نوجوان تھے ہمارے، ان نوجوانوں نے جو کام کرنا تھا، جو محنت کرنی تھی، جو مزدوری کرنی تھی، اور جو مطلب اپنی صحتوں کو بحال رکھنا تھا، وہ اب صحتیں ہماری جھوٹ کے ذریعے، کیونکہ اب پراپرٹی بیچنی ہے تو اس میں آپ کو اپنی زبان کا استعمال کرنا ہے، آپ نے ہاتھ سے تو کوئی محنت کرنی نہیں ہے، تو آپ نے اپنی زبان کے ساتھ صرف اور صرف جھوٹ بولنا ہے۔ یہ اتنی اچھی پراپرٹی ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، طرح طرح کے جھوٹ، میں اور آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اس میں زیادہ وضاحت کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو وہ طرح طرح کے جھوٹ بول کر، گناہ کبیرہ کر کے، بعض وہ شاید پلاٹ بیچ بھی دیتے ہوں، لیکن آپ دیکھیے کہ وہ جو جھوٹ بول کر آپ روزی کما رہے ہیں وہ کیا روزی حلال کی ہوگی؟ اور پھر اس میں دوسرا بڑا جو نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ ہماری ساری عوام کو بیوقوفوں کی طرح، بھیڑ چال کی طرح پراپرٹی بیچنے پر لگا دیا اور پراپرٹی کے قبضے چھوڑانے پر لگا دیا، بدماشوں کا ایک ٹولہ ساتھ رکھ لیا اور جناب یہ پراپرٹی کے کام کر رہے۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ اس کے مقابلے میں جس نے انویسٹمنٹ کی اپنی پلاٹوں پر، اپنی کالونیوں پر، اپنے اس طرح کی چیزوں پر انویسٹمنٹ کر کے بیٹھ گئے اور جناب میں نے 4 لگا دیے، اب 4 کے بدلے میں 8 آئیں گے تو میں بیٹھ کے کھاؤں گا، 10 فائلیں میں نے خرید لی ہیں، اب یہ جناب وہ جب 10-10 روپے کی فائل خریدی ہے، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ یہ 10-10 روپے کی فائل خریدی ہے، اب یہ جب 15 کی ہو جائے گی تو میں بیچ دوں گا۔ اب میرے بھائی اس کے بدلے میں اگر یہ جو 10,000 روپے آپ نے یہ فائل خریدنے پر لگائے، یہ 10-10 ہزار روپے جمع کر کے اگر آپ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا لیتے تو کیا آپ کے اس پاکستان کا بھلا نہ ہو جاتا؟ آپ کے اس ملک کا بھلا نہ ہو جاتا؟ آپ ایک فیکٹری لگاتے، اس فیکٹری میں آپ کو 4 بندے اور رکھنے پڑتے، آپ کی وجہ سے ان 4 گھروں کا چولہا اور نہ جل جاتا۔ آپ دیکھیے نا ہمارے اس ملک پاکستان میں کتنی فیکٹریز ہیں کہ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ جب سے پاکستان بنا آج تک کتنی نئی ہم نے ملیں لگائی ہیں، کتنی نئی فیکٹریاں لگائی ہیں۔ ہاں ملیں لگائی ہیں تو ان بڑے بڑے سرمایہ داروں نے چینی کی ملیں لگائی ہیں، شوگر کی ملیں لگائی ہیں، جس میں بھی ہم نے غریب کسان کا، اپنے غریب بھائی کا خون ہی نچوڑا ہے، گنا نہیں نچوڑا، گنا نچوڑ کے جس سے چینی نکالی ہے یہ کام نہیں کیا، اس کا خون نچوڑا ہے کسان کا۔ خدا کے بندو کوئی نئی نئی چیزیں لگاؤ، کوئی معیشت کے لیے۔ آپ دیکھیے نا ہمارے اس ملک کے پاکستان میں
کتنی نئی فیکٹریز ایسی ہیں جس میں کوئی ہم نیا کام کر رہے ہوں، ہم نے کوئی نئی سائنس کی لیبارٹری بنائی ہو، ہم نے کوئی جناب وہ الیکٹرانکس کی جو اعلیٰ قسم کی چیزیں جو دنیا سے خرید کے ہم لاتے ہیں وہ ہم پاکستان میں بنانے کے قابل اب تک کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ہم نے اپنی عوام کو شارٹ کٹ سکھایا ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، خدا کے بندو، یہ جو ہمارے کالجز کے بچے ہیں، کتنے آئے دن آپ کو خبریں ملتی ہیں جی ہمارے کالج کے بچے نے جناب وہ پانی پہ چلنے والی کار بنا لی، الیکٹرک پہ چلنے والی کار بنا لی، الیکٹرک پہ چلنے والی بائک بنا لی۔ اس کو پروموٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ پیٹرول جو آپ باہر سے منگواتے ہو اس پہ جو آپ ہزاروں روپے کا ٹیکس اپنی جیبوں میں بھرتے ہو وہ آپ کا رہ جائے گا، وہ آپ کو جو ہے وہ لوگ نہیں دیں گے، تو بجلی پہ چلنے والی کار آ جائے گی تو یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ پھر بجلی کو بچانے کے لیے سولر سسٹم پوری دنیا میں متعارف ہے، اور آج آپ نے اگر سولر سسٹم متعارف کرایا ہے تو وہ بھی اپنے چند اپنوں کو نوازنے کے لیے، حالانکہ آپ کو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ جناب ایسی جگہوں پر اور اس طرح کا سولر سسٹم لگاتے کہ پورے پاکستان کو آپ بجلی فری کر دیتے۔ بہرحال اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ایسے شارٹ کٹ رستوں میں نہ پڑیں، ایسی چیزوں میں پیسہ انویسٹ کریں جس سے آپ کے ایک انویسٹ کرنے سے 4 اور لوگوں کو بھی فائدہ ہو اور ملک پاکستان کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔